बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत नाल होसो। जनाब एक दोस्त जिहड़ी है उन्हें फरमाइश की है कि तुस अपने व्लॉग जेह्ड़ा अपनी पंजाबी ज़बान बोलिया करो। तो अज मैं शुरू ही जेह्ड़ा ना पंजाबी ज़बान दा कीता। तो चैनल सब्सक्राइब करो ते घंटी दा जेह्ड़ा बटन है ना उस प्रेस कर छोड़ो ताकि तुसें जेह्ड़ा ना साडे चैनल दे सारे नोटिफिकेशन वक्तन फवक्तन मिलते रहन ते साढ़े ते साडा आपसी ताल्लुक जेह्ड़ा ना ओह् बना रहे। बस जी ठीक हो गया। मैडम साहिबा तुसें जिन्हें फरमाइश की है मैं उन्होंने फरमाइश पूरी की है तो अज अपना व्लॉग जेह्ड़ा है ना अपनी मुकामी ज़बान शुरू किया है। एक हफ्ते से मैं भी गांव आके बैठी हुई थी और ददियाल का चक्कर ही नहीं लग पाया। तो कल अम्मी आ रही थी तो उनके लिए फिर जो है ना वो मैं गई हूँ और फिर सबको मिल के आई हूँ। तो अम्मी आई और उसके बाद उनसे गपशप लगाई, बातें बातें की, हाल हवाल पूछा। उसके बाद जनाब हम यहाँ पे अपना वो ख़वातीन वाला फेवरेट काम जो है ना वो खोल के बैठ गए। अम्मी नए कपड़े अपने सिलवा के लाई थी, कुछ शॉपिंग करके लाई थी। मैंने कहा मुझे सबसे पहले दिखाए, मैंने शॉल उड़वाई उनको। ये नई शॉल उन्होंने ख़रीदी थी, बल्कि मेरा भाई ख़रीद के लाया था उनके लिए सहाफ़ वालों से ना। सहाफ़ पे मैंने सहाफ़ शॉल्स वालों पे पहले मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा यहीं मेरे चैनल पर। तो ये शॉल भाई अम्मी के लिए लेके आया था, तो मैंने कहा ओढ़ के दिखाएं मुझे नई शॉल आप लेके आई हैं। तो अम्मी की शॉल देख रहे थे, साथ खाला की शॉल थी, खाला के कपड़े थे, अम्मी के नए कपड़े स्टिच होके आए थे और मेरे कपड़े अभी तक दर्जी के पास पड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ी जेलसी हो रही थी। एकदम सीधे सी के देते इसको साफ बिल्कुल साद मुरादे नहीं कोई गलत बनावे आना 800 रुपया सिलाई जगी और भाभी बनाने लगी थी अम्मी के लिए खाना, अम्मी और भाई के लिए खाना। गैस ख़त्म हो गई थी उनके सिलेंडर में, तो यहाँ बाहर आर्जी तौर पे एक चूल्हा अम्मी ने बनाया हुआ है, इस पे वो रोटियां बनाने लगी थी। और गांव में आपको कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, सिलेंडर में अचानक से गैस ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती सिवाय लकड़ियों वाली आग जलाने के। अम्मी और भाई ने खाना खा लिया तो भाइयों का प्रोग्राम बन गया तलागंग जाने का। एक तो सिलेंडर में गैस भी भरवानी थी और साथ ही साथ कुछ और ज़रूरी काम भी जो थे ना वो उन्होंने मेरे भाइयों ने निपटाने थे। तो मैंने भी अपने वॉशरूम के लिए कुछ एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी, कुछ काम कराना था, तो मैं भी फिर उनके साथ तलागंग चली गई। हम लोग आमतौर पर ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो लाहौर से लेके आते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है। तो अभी फिर मैं अपनी वॉशरूम एसेसरीज़ के लिए से एक शॉप पे आई, काफ़ी अच्छी और बड़ी शॉप थी, लेकिन प्राइसेस मुझे कुछ इतनी इकनॉमिकल नहीं लगी इनकी। 2-3 शॉप्स और हमने विज़िट की। मैं और भाई जो है ना तलागंग की सड़कें नाप रहे थे, बड़ा भाई तो सिलेंडर रीफ़िल कराने के लिए चला गया और हम लोगों ने कुछ सैनिटरी की शॉप्स देखी और फिर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में गए, क्योंकि मुझे एकदम याद आ गया कि मुझे अपने लिए हीटर चाहिए। सर्दी हो जाती है रात में तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो मैंने कहा चले ले लेते हैं अपने घर के लिए। तो काफ़ी प्राइसेस हैं हीटर्स की भी। बड़े अरसे बाद मैं हीटर ख़रीद रही थी, तो जब लिया था लास्ट टाइम तो कोई 1700 में लिया था और अभी वही चीज़ जो है वो 4000 में मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी दुकान थी और बड़ा प्रोफेशनल से ये शॉपकीपर्स थे। मैंने एक फ्रिज देखा तो इन्होंने फिर मुझे बाकायदा उसके स्पेक्स वगैरह बताए। ये हायर का फ्रिज था जंबो एक्सल साइज़ में और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेनी है, लेकिन अभी मैंने कहा चलें ज़रा हाथ रोक लेती हूँ, बाद में फिर इंशाल्लाह लेंगे। तो तलागंग से अपनी शॉपिंग वगैरह छोटी मोटी चीज़ें सब्जियाँ फ्रूट ये वो ले के जनाब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सदीकाबाद चौक में। और भाई को अपने लिए रेडीमेड कपड़े चाहिए थे और वो साथ फोकस की शॉप थी, उसने कहा मैं वहाँ से देखता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है मैं भी कपड़े देखती हूँ। तो मैं तो इसको आम सी शॉप समझ के ना अंदर आ गई, लेकिन ये जनाब था फुलकारी जो है ना ताना बाना फुलकारी का आउटलेट। और यहाँ पे इनके पास पूरी की पूरी फुलकारी और ताना बाना की सारी कलेक्शन मौजूद थी और बहुत अच्छा डिस्प्ले था इनका और इंतहाई प्रोफेशनल इनका जो था ना ये सेल्स बॉय था। मलिक कलेक्शन के नाम से कोई ये शॉप है और बहुत अच्छी इनकी पास सारी फुलकारी की कलेक्शन थी, विंटर कलेक्शन। और इसके अलावा इनके पास जो थे प्रेट में वो भी बड़े अच्छे कपड़े थे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही जो है ना वो मैंने अपनी इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में आपके साथ कवर की हुई हैं।
تو یہاں سے مجھے ایک سوٹ پسند آ گیا اور پھلکاری پہ چل رہی تھی 25% سیل. میں نے چیک کیا آن لائن بھی چل رہی تھی تو انہوں نے بھی پھر مجھے اس میں 25% لیس کر کے دیا. یہ والی جو کلیکشن تھی نا زری تار والی، اس میں سے میں نے اپنے لیے سوٹ پسند کیا، وہ پھر آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو پھلکاری کی کلیکشن دیکھ کے میں تو حیران ہو گئی یار، اتنے خوبصورت کپڑے تھے، بہت ہی خوبصورت. جس کپڑے کو دیکھتے وہ دل کرتا تھا بس بندہ لے ہی لے. اور فیبرک بھی بہت اچھا تھا اور ڈیزائن، کلر، ہر چیز بہت اچھی. اور پھلکاری کے پہلے میں نے گرمیوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور بہت وہ اچھے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا تلنگانگ میں پھلکاری کا جو ہے نا وہ اس طرح سے پورا آؤٹ لیٹ ہے. اور ان کے پاس یہ شالز کی بھی بڑی اچھی ورائٹی تھی. یہ والا کلر مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، بہت زیادہ. تو پھر بعد میں مجھے یاد آیا کہ میرے پاس سفائر کا نا بالکل اسی طرح کے کمبینیشن میں ایک سوٹ ہے گرمیوں کا. تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دل نہیں تھا کر رہا. ابھی بھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو دل کر رہا ہے دوبارہ جا کے لے لوں. جو ساتھ میں یہ بھائی فولڈ کر رہے ہیں نا آگے، وہ والا سوٹ پھر میں نے لیا تھا. اور یہ زری تار میں تھا اور کھدر میں، اور پھلکاری کا کھدر بہت زیادہ اچھا تھا. اور مزید شالز کی یہ کلیکشن مجھے انہوں نے بتائی کہ ہمارے پاس اور بھی، آپ اور بھی دیکھ لیں. شالز مجھے پسند بھی آ گئی تھی ایک دو، لیکن مجھے ابھی ضرورت نہیں تھی شالز کی نا، کیونکہ میں لاہور سے شالز کی شاپنگ کر چکی ہوں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی. تو پھر میں نے نہیں لی. میں نے دیکھ لی البتہ، میں نے کہا چلے کبھی کبھار جیسے آیا ہوتا ہے بندہ تو کوئی لینی پڑے تو کم از کم اچھی تلنگانگ کی شاپس کا تو پتہ ہو. اور سب سے اچھا اور پروفیشنل ایٹیٹیوڈ جو تھا نا وہ یہاں کا یہ سیلز مین تھا یا اونر تھا شاپ کا، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. کیونکہ اس سے پہلے میں 2016-17 میں اپنی نندوں کی شادی کے موقع پہ تلنگانگ سے شاپنگ کرتی رہی ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ برا جو ہے نا وہ تلنگانگ کے شاپ کیپرس کا ایٹیٹیوڈ لگتا تھا. یعنی مجھے لگتا تھا جیسے بالکل ان کو نا کوئی پروفیشنلزم ان کے اندر نہیں ہے، بڑے سادے سے ایسے، یعنی دیہاتی سے دکانداروں سے واسطہ پڑا تھا میرا. لیکن یہ دونوں شاپس جو تھی نا، یہاں پہ سب سے اچھی چیز یہ لگی تھی جیسے بگ سٹیز کے شاپ کیپر ہوتے ہیں نا کہ بس کچھ نہ کچھ خرید کے جائے کسٹمر، واپس نہ جائے، پوری کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے. اور یہ ان کے پریٹ تھے اور فیبرک ان کا بہت اچھا تھا. یہ پھلکاری کے نہیں تھے، یہ کوئی اور برانڈ بتا رہے تھے، راول پنڈی کی کوئی برانڈ ہے جس سے یہ بنواتے ہیں کپڑے. تو بہرحال بہت اچھا رہا جی. یہاں پہ پیمنٹ کر کے ہم لوگ باہر آئے. اور یہ جناب یہ شاپ تھی، یہ بیکس ویک تلنگانگ کی بیکری ہے اس کے بالکل سامنے. اور یہ اب بزنس ہب بنتا جا رہا ہے یہ والا ایریا. تقریباً بڑی برانڈز وغیرہ یہیں پہ آ رہی ہیں، یہیں پہ شاپس لے رہی ہیں. اچھی بات ہے چھوٹے شہروں میں جب اس طرح سے بزنس کی اپرچونیٹیز بنتی ہیں تو اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کا اپنے شہر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو بہرحال جی بڑے مزے کی روشنیاں اور بڑے مزے کی ہلکی ہلکی سی خنکی کو انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا وہ واپس نکلے. اور میں تو اتنی خوش تھی، بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے تلنگانگ سے نا، میرا خیال ہے جب سے میں شادی ہو کے آئی ہوں تلنگانگ سے میں نے پہلی دفعہ کوئی کپڑوں کا جوڑا خریدا ہے. بھائی لے کے آیا تھا یہ کنوؤں کی پلی، مجھے کہتا ہے چن کے اپنے لیے نکال لو اس میں سے. اور یہاں پہ امی جو ہے نا ان کو میں اپنے کپڑے دکھا رہی تھی خوشی خوشی کے، دیکھیں جی میں نے تلنگانگ سے بھی اتنے اچھے کپڑوں کی شاپنگ کر لی. تو یہ تھا جی یہ کلر بھائی کی چوائس پہ میں نے لیا تھا. مجھے تو وہ پیچھے والا جو گرے والا رنگ تھا نا وہ پسند آیا تھا، لیکن یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. ایمبرائڈرڈ سوٹ ہے یہ. اور اس کی جو ہے نا یہ ساری نیچے شرٹ پہ ایمبرائڈری تھی اور پرنٹڈ ٹراؤزر تھا اس کا، اور ساتھ میں دوپٹہ اور باقی جو بازو اور بیک وغیرہ تھی. تو سب سے اچھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا کھدر بڑا مزے کا ہے، بڑا ڈفرینٹ کھدر نا. عام جو سلب کھدر ہوتا ہے ویسا نہیں تھا، بڑا ڈفرینٹ کھدر. یہ والا ہیٹر میں لے کے آئی تھی اور آتے ہی میں نے اس کو آن کر لیا. اور یہاں چائے پیتے ہوئے میں اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی ساری اپنی پورے دن کی رودات سنا رہی تھی. وہ ہوں کری جا رہے تھے، موبائل میں بزی تھے، مجھے لگ رہا ہے سنا تو کوئی نہیں ہونا انہوں نے. بہرحال جی میں نے اپنا تلنگانگ کی شاپنگ کو کافی انجوائے کیا. اور یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے. ہمارے نانا جان کی برسی تھی اور ہم لوگوں نے گھر پہ ہی ختم دلایا ہوا تھا. ہمارے اپنی فیملی میں 3-4 ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں اور باقی ساری بچیاں بھی قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، تو سب لوگ مل جل کے ہی قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں اور باہر سے کسی کو نہیں بلایا جاتا، خود ہی گھر پہ ہوتا ہے سارا سلسلہ. تو یہاں پہ پلاؤ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، میری نان نے خود بنایا تھا. 6 کلو میرا خیال ہے چاول تھے اور 2 کلو چنے تھے. تو یہ 8 کلو کی دیگ جو تھی وہ تیار ہو گئی. تو میرے نندوئی جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سے. یہ ٹوپی والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں
میرے تایازاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے دعا کروائی. اور سب سے زیادہ احسن جو ہے نا ختم قرآن بھی وہی ہوتا ہے جو اولاد خود پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشتی ہے. تو دعا کے بعد جو ہے وہ کھانا ہم لوگوں نے سرو کیا. کنڈا پراں چکر الگ نہیں کنڈا کنڈا لگ سے یاد یہ پراں پراں چا کے نچا تم بھی پوا سے یہاں پہ جناب ختم کے بعد آئی ہوئی تھیں ہماری مقامی زبان میں ان کو کہتے ہیں ونگراڑی، یعنی چوڑیاں بیچنے والی. اور میری بھتیجی جو ہے وہ ان سے چوڑیاں پہنوا رہی تھی، اور ساتھ ہی چھوٹی جو میری نند کی بیٹی ہے اس کو بھی ہم نے چوڑیاں پہنائی. میرے تو ہاتھ کا سائز کوئی نہیں تھا ان کے پاس، تو میں نے کہا کہ آپ کو دکھاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ بھی گاؤں کی ایک ثقافت ہوتی ہے، ہر چیز ہی گاؤں میں گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے. چوڑیاں بیچنے والی، اور ان کے پاس کنگھیاں، چھوٹی چھوٹی بچوں کی پونیاں، کلپ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بڑی اچھی خوبصورت سی صاف ستھری سی یہ خاتون تھی، اور کافی ساری ہم نے بچیوں کی چوڑیاں لی. مومنہ نہیں تھی، اس کے لیے پھر ہم نے لے لیں. اور یہ بڑی دیسی سٹائل کی جو گاؤں میں چلتی ہیں وہ والی چوڑیاں تھیں، بڑی پیاری لگ رہی تھی بچیوں کو پہن کے. ویسے ہی بچیاں تو چوڑیوں سے خوش ہو جاتی ہیں. تو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں، چھوٹی چھوٹی سی گاؤں کی یہ ثقافتیں جو اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ ڈائی آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ یہ بڑی فینٹیسی ہوا کرتی تھی، جب کوئی چوڑیوں والی آ جاتی ساری عورتیں اپنا کام چھوڑ کے تو اس چوڑیوں والی کے پاس بیٹھ جاتی تھیں اور چوڑیاں پہنتی تھی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا میرا آج کا ولاگ. اپنے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم لوگ ایک نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بجے میں ایک تکا